سید محمد ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اور یہ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ سابقہ فاٹا میں 3G 4G اور انٹرنیٹ سروسز بحال کی جائیں تاکہ کرونا وائرس کے دنوں میں جب ساری چیزیں آن لائن کی طرف منتقل ہو رہی ہیں تو وہاں کے عوام بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. اس سلسلے میں حکومت نے عدالت نے پی ٹی اے کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر 20 تک وہاں پہ انٹرنیٹ بحال کرے، مگر ابھی تک وہ انٹرنیٹ بحال نہیں ہو سکا. تو ان سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ انٹرنیٹ کیوں نہیں بحال ہو رہا. تو محمد آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ ایک تو تھوڑا سا پٹیشن کا اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیں اور پھر بتائیں کہ حکم کے باوجود کیوں نہیں ابھی تک بحال کیا گیا. جی السلام علیکم. جس طرح میں نے ایک پٹیشن دائر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3G 4G ریسٹوریشن کے حوالے سے سابقہ فاٹا میں، تو تقریباً 14 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کیس پر سماعت کی. تو اس سماعت میں آرڈر دیا تھا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہ فیلڈ پاور 3G 4G ریسٹور کر دے سابقہ فاٹا میں، اور 20 اپریل کو آپ اپنا پروگریس رپورٹ بھی جمع کر دے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ادارے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ. اور 20 تاریخ کو تقریباً 8 وکلاء کا ٹیم وفاقی حکومت کا عدالت میں پیش ہوا. اس میں پی ٹی اے کے وکلاء بھی تھے، آئی ٹی کی بھی اور وفاقی حکومت کی بھی. لیکن وہ عدالت کو سیٹسفائیڈ نہ کر سکے، تسلی بخش جواب نہ دے سکے چیف جسٹس صاحب کو. تو چیف جسٹس صاحب نے انٹیریئر منسٹری کو بلایا ہے، جواب طلب کیا ہے انٹیریئر منسٹری سے 28 اپریل تک، اور سماعت بھی 28 اپریل تک ملتوی کیا ہے. جی تو کیا انہوں نے کہا پی ٹی اے کے حکام کی جانب سے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی طرف سے کہ کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے وہ نہیں دے پا رہے انٹرنیٹ؟ جی بالکل، چیف جسٹس نے استفسار کیا پی ٹی اے اور آئی ٹی کے وکلاء سے کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ریسٹور نہیں کریں. یہ تو ان کا بیسک رائٹ ہے. یو این نے ڈیفائن کیا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ عوام کا ایک بنیادی حقوق میں آتا ہے، تو آپ لوگوں نے کیوں ایکٹیو نہیں ریسٹور نہیں کرتے یہ. تو جو پی ٹی اے کے وکیل ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، مطلب انٹیریئر منسٹری سے آرڈر ہے، ہم تو آرڈر کے تابع ہیں، اسی وجہ سے ہم. تو آئی ٹی نے کچھ اس طرح ٹچ دیا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. پھر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر اسلام آباد میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے کیا آپ انٹرنیٹ بند کریں گے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک زبردست ریمارکس یہ دیے کہ جو کہیں اگر سابقہ فاٹا میں قبائلی علاقوں میں لاک ڈاؤن ہو، کرفیو ہو یا آپریشنز ہو، آپ انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے. کسی ادارے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ بند کر دے. جی تو تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتا پائیں گے کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں کیا مشکلات فیس ہو رہی ہیں وہاں کے طلباء کو بھی اور عام شہریوں کو بھی؟ کیونکہ باقی سارا ملک تو اس ٹائم آن لائن ہو چکا ہے. جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے آپ اور میں اس ٹائم آن لائن گفتگو کر پا رہے ہیں. تو کیا وہ کس طرح سے مشکلات فیس کر رہے ہیں باقی عام پبلک اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس؟ جی بہت بدقسمتی کی بات ہے. ایک بہت اہم کوشچن کیا آپ نے. ابھی تقریباً لاکھوں طلباء محروم ہے آن لائن کلاسز سے. یونیورسٹیز نے سٹارٹ کر دیا آن لائن کلاس، سکولز نے کچھ بیشتر سکولز اور بیشتر کالجز نے سٹارٹ کر دیا آن لائن کلاسز. لیکن لاکھوں قبائلی طلباء اس جو سہولیات ہے اسے محروم ہے باقاعدہ طور پر. اور جو لاکھوں ہمارے مسافرین ہے، ہماری جو اوورسیز ہے لاکھوں قبائلی، وہ بار بار مجھ سے رابطہ کرے کیونکہ میں نے پٹیشن دائر کی ہے. وہ بار بار میرا اگر کال ہسٹری کوئی چیک کرے، مجھے روز تقریباً سینکڑوں کالز آتے ہیں. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا کیا ہوا. ہم نے اپنے پیاروں سے، اپنے فیملی والوں سے، اپنی امی کو دیکھنا ہے ویڈیو کال پہ، ہم نے اپنے فیملی سے بات کرنی ہے نیٹ پہ، اور ہمارے جو عام نیٹ ورک ہے اس پہ ہمارے ایکسپینڈیچرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو تقریباً کل مجھ سے دبئی سے، سعودی عرب، آسٹریلیا، امریکہ، جتنی بھی اوورسیز قبائلی ہے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمارا تقریباً 30 سے 50 ہزار صرف ٹیلی فون کالز پہ ایکسپینڈیچرز آتے ہیں. اگر انٹرنیٹ ریسٹور ہو جائے تو یہ ہمارا سیو ہو جائے گا یہ، اور ہم فیملی کو بھی ایزیلی کانٹیکٹ کر سکیں گے. تو ہم بہت بدقسمتی ہے کہ ایک ملک میں ہمارے بھی کچھ حقوق ہے. ہم نے التجا کیا اداروں سے بھی، عدالت سے بھی، کہ آرٹیکل 25 کے تحت پاکستان کے تمام سٹیزنز کی ایکول رائٹس ہے.
تو ہم التجا درخواست کیا، پہلے میں نے تمام اداروں کو اپروچ کیا، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت، لیکن کسی نے بھی میری بات نہیں سنی. ہمارے جو فاٹا پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی میری بات نہیں سنی. لیکن ابھی میں عدالت آیا ہوں یہ ریکویسٹ کرنے، میں لاکھوں قبائلی عوام، محروم و محکوم عوام کا مقدمہ لے کے آیا ہوں. آپ انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے. چیف جسٹس کے ریمارکس کافی ہے یہ کہ آپ انٹرنیٹ ان کا بنیادی حق ہے، اور جو سیکیورٹی کا خدشہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ آپ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام شہریوں کو پہلے سیکیورٹی دے، اور انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کبھی بھی بند نہیں کر سکتے. تو استفسار کیا، چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی اگر اسلام آباد کے حالات خراب ہو جائے تو کیا آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے؟ تو وفاقی حکومت کے وکلاء خاموش تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اگر آپ اسلام آباد میں نیٹ بند نہیں کرتے، آپ واہگہ بارڈر پہ نیٹ نہیں بند کرتے، آپ سیالکوٹ میں انٹرنیٹ بند نہیں کرتے انڈیا کے بارڈر پہ، آپ ایران کے بارڈر پہ بلوچستان میں نیٹ بند نہیں کرتے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے جو 80 لاکھ سے لے کر کروڑ آبادی ہے ان کا کیا قصور ہے؟ جو لاکھوں طلباء ہے ان کا کیا قصور ہے؟ ہم تو بار بار میڈیا سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اداروں کے جو ریسپانسبل بندے ہیں ان کو بلائے کہ عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک ریسٹور کیوں نہیں کیا 3G 4G انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس سلسلے میں ایک جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلولر کمپنی کو ایک کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کورم ایجنسی میں، کورم جو ڈسٹرکٹ ہے، جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے، اس کو دینے کے لیے. تو یہ کہیں ان کے اب اس کی نفی نہیں کرتی کہ ایک طرف تو آپ نے دے رہے ہیں انٹرنیٹ، ایک براڈ بینڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ سیکیورٹی کی ریزن بنا کے 3G 4G کو روک رہے ہیں. اگر براڈ بینڈ انٹرنیٹ آ سکتا ہے تو 3G 4G کے آنے میں پھر کیا مشکلات ہیں؟ یہی ہمارا بار بار ہم یہی کویشچن کر رہے ہیں کہ وہاں پہ قبائلی علاقوں میں تھوڑا سا، کچھ علاقوں میں تقریباً 5 سے 8% یا 7% PTCL DSL بھی موجود ہے، اور وہاں پہ کچھ علاقوں میں ویب لنکر لوگوں نے اپنے وہ جو کوہاٹ سے پتہ نہیں کوئی لنک ہے، کوئی انٹرنیٹ کنیکشن ہے، لیکن اس کا سپیڈ تقریباً 0 کے برابر ہے، وہ ایک ویب سائٹ بھی اوپن نہیں کر سکتا وہ بھی. تو باجوڑ میں بھی آلموسٹ 3G 4G کچھ علاقوں میں ایکٹیویٹ ہے. سیکیورٹی کا ریزن اگر ہو تو آپ مکمل بند کر دیں انٹرنیٹ، ہمیں ڈسکنیکٹ کر دیں کشمیر کی طرح، جنہوں نے جس طرح انڈیا نے کیا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیں ہمیں مکمل طور پر، ہمارے نیٹ ورک بھی بند کر دیں. لیکن سیکیورٹی کا کوئی ریزن نہیں. یہ ایک خاص پالیسی کے تحت قبائلی عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے. ہم بار بار جس طرح فاٹا مرجر موومنٹ سے پہلے FCR میں ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے ایک پالیسی کے تحت، ابھی پھر مرجر کے بعد ہمارا ایک پوری عوام کی امید تھی کہ ہمارے جو مسائل ہے، ہمارے جو مطالبات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہی FCR والے مسائل ہے، وہی ہم نہ صوبائی حکومت سنسیئر ہے، سنجیدہ ہے، اور نہ وفاقی حکومت سنجیدہ ہے. اس وجہ سے ہم عدالتوں میں آئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ادارے ہمیں انصاف دیں گے، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ انصاف دیں گے ضرور انشاءاللہ.